السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ رمضان پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم مسلسل رمضان میں اپنی تربیت پر بات چیت کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ نشستیں آپ کو بہت فائدہ دے رہی ہوں گی. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ. جزاک اللہ خیر استاذہ. اتنا سارا فیڈ بیک ہے الحمدللہ کہ جس طرح ایک ایک کر کے آپ ہمیں چیزیں سمجھا رہی ہیں اور ہماری ذہنی الجھنیں دور ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے رمضان میں، ہماری ٹریننگ کے مہینے میں ان چیزوں کو ہمارے پرسنالٹی میں شامل ہونے کا اللہ تعالیٰ موقع دیں. ہماری ایک کوشش ہے اور اللہ رب العزت سے دعا ہے. استاذہ میں جب سے میں نے آپ کی یہ کتاب دیکھی ہے رمضان شہر القرآن، تو میں بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں ہر موضوع سے پہلے، کیونکہ اتنی خوبصورتی سے آپ نے بہت ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا ہوا ہے اس میں، اور بہت ڈفرینٹ ہیڈنگز، وہی بات جو شاید آپ اور بہت طریقوں سے سمجھا سکتے ہیں. اور اتنا زیادہ ٹاپ موضوع کو کھولا ہے، اتنا زیادہ کہ ایک رمضان المبارک میں آپ اپنی کس کس حوالے سے تربیت کر سکتے ہیں. اور آج کا جو ٹاپک ہے کہ روزہ اخلاقی نظم و ضبط کی تربیت ہے، یعنی یہ آپ کو ڈسپلن کرتا ہے. اچھا، ڈسپلن ہونا آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے. سب کمپلین کرتے نظر آتے ہیں کہ اپنی ٹائم ٹیبل زندگی کا اسکیجول نہیں کر پاتے لوگ، اپنا بھی وقت اس طرح سے ترتیب نہیں دے پاتے ہیں. وہی زندگی ہے، کوئی تو ایسا ہے جو زندگی سے کثیر نفع کشید کر لیتا ہے، اور کوئی ایسا ہے کہ بس خالی ہاتھ ہی لگتا ہے سارا دن کے بعد بیٹھے تھے اور ساری زندگی گزارنے کے بعد بھی. پھر بچے ڈسپلن نہیں ہیں، کوئی روٹین بلٹ اپ نہیں ہو پاتی ہے. ہر کوئی یہ کمپلین کرتا نظر آتا ہے، وقت سے فائدہ اٹھانے میں کمی ہو جاتی ہے. آپ یہ کہتی ہیں کہ روزہ نظم و ضبط سکھاتا ہے، یعنی روزہ انسان کو ڈسپلن کرتا ہے. کیسے؟ فیض جزاک اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ ہم اپنے لیے اور اپنے بہت سے پیاروں کے لیے جو سنتے ہیں اور جو نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم بات چیت کریں. دن بھر سب لوگ باتیں تو کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں کرنا اور اس کے احکامات کی باتیں کرنا کتنا نفع دیتا ہے الحمدللہ. اچھا، آپ نے کہا کہ یہ میں کہتی ہوں کہ روزہ اخلاقی ڈسپلن سکھاتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسا عملاً ہے، یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ ریالٹی نظر آتی ہے. آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں، کیا سب لوگ روزے کی آمد پر یہ پوچھتے اور کانشیسنس کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے نظر نہیں آتے روزہ کتنے بجے بند ہونا ہے، کتنے بجے تک رکھنا، اور روزہ جو ہے وہ کب افطار ہوگا، افطار کا وقت کیا ہے، فلاں جگہ کا کیا ہے، فلاں جگہ کا کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ وقت کے ٹائم کانشیس ہو جاتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سب ٹائم کانشیس ہوتے ہیں. کیا یہ ڈسپلن نہیں ہے؟ ایک وقت میں سب کھانا پینا چھوڑ دیں، ورنہ سب اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، جس وقت دل کیا کھا لیا. چاہیں تو ہم یہ ڈسپلن مینٹین عمومی طور پہ نہیں کر سکتے کہ سب فیملی اکٹھی بیٹھے گی اور سب لوگ ایک وقت میں کھائیں گے اور ایک وقت میں اٹھیں گے. اچھا، آپ نے جو بات کی اس میں کتنی چیزیں آ جاتی ہیں کہ فیملی ڈسپلن قائم ہو جاتا ہے کھانے کے موقع پر، پھر میل مینجمنٹ ہو جاتی ہے، ٹائم جو ہے وہ قرار ہو جاتا ہے کتنے بجے تک کھا سکتے ہیں اور کتنے بجے کھانا شروع کر سکتے ہیں. نمبر ایک. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ساری زندگی کے لیے گائیڈ لائن دی ہے وہ وقت بھی فالو کروائے ہیں، یعنی وقت بھی وہی فالو کروائے ہیں کہ مغرب کے بعد اب آخری کھانا لے لیں اور پھر عشاء کے بعد جو ہے وہ اتنا لمبا نہ جاگیں. یعنی ڈسپلن مینٹین کروانا بہرحال آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ روزے کے تھرو آسان ہے. جی، انسانوں کے لیے سب سے زیادہ نفع مند اوقات، کھانے کے اوقات کیا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے پاس بہت سارا وقت بچ جاتا ہے. کیا وقت کا بچنا ڈسپلن نہیں ہے کہ اس وقت سے کثیر نفع اٹھایا جا سکے؟ اب دیکھیں، اینیملز میں اور ہیومنز میں فرق تو ہے نا. جانور جس وقت جو جی چاہتا ہے کرتے پھرتے ہیں، لیکن انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو، اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون کی پابندی کرو تو کھانے میں کس طرح سے ڈسپلن لا سکتے ہو، کھانے کے اوقات میں ڈسپلن لا سکتے ہو، آپ سلیپ مینجمنٹ کر سکتے ہو، کس وقت سونا ہے، کس وقت جاگنا ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ غیر محسوس طور پر دیگر ڈسپلن، مثال کے طور پر جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا یہ اخلاقی ڈسپلن نہیں ہے کہ بھوک پیاس برداشت کر رہے ہو؟ بھوکا پیاسا رہنا تو مطلوب نہیں ہے۔ آپ کو دیکھنا یہ ہے، فوکسڈ اس بات پہ ہونا ہے مطلوب کیا ہے۔ کھانا پینا تو حلال ہے، حلال چیز کیوں چھڑوائی؟ کوشش کرنے کے لیے کہ حلال اللہ کی مرضی سے چھوڑ سکتے ہو تو اللہ کی مرضی سے حرام بھی چھوڑ سکتے ہو۔ کیا یہ ڈسپلن نہیں ہے؟ حلال چھوڑ کے حرام چھوڑنا سیکھنا کتنی بڑی بات ہے، کتنی خوبصورت لرننگ ہے۔ سم ٹائم ہم وہ عمل کر لیتے ہیں لیکن شاید اس کی لاجک پہ اس طرح سے ڈیبیٹ نہیں کرتے، شاید ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جس جگہ جا کے اس کو مائنڈ میں فٹ ہونا چاہیے اور جس حوالے سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا۔ یعنی روزہ بھی رکھ رہے ہیں، سحر افطار بھی وقت پہ کر رہے ہیں، نمازیں بھی ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بھی کتنی ساری برائیاں جن کو چھوڑنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اچھا، اللہ کی نظروں کا احساس بھی ہے تبھی تو روزہ توڑ بھی نہیں رہے، لیکن شاید پھر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی ہر عمل کی لاجک کے اوپر بات کی جائے۔ اصل میں رمضان کے دوران بھی، رمضان کی آمد سے پہلے بھی، ان چیزوں پر اپنے علم کو اور اپنے مائنڈ سیٹنگ کو تر و تازہ کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور گھروں میں بھی اور ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیمز کے تھرو یعنی اس چیز پر بات چیت ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ لوگ ایجوکیٹ ہوں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے تحت چلیں، اور ذمہ داری بنتی ہے ساری سوسائٹی کی۔ تبھی تو آپ اتنا زیادہ فری ہو گئے دن کے تمام حصے میں۔ بے شک آپ اب دیکھیں آفیسز میں ورکنگ آورس ریڈیوس ہو جاتے ہیں، لوگوں کے سونے جاگنے کے روٹین تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن کھانے پینے کی روٹین تبدیل ہونے کی وجہ سے پورا دن آپ کے پاس نکل آتا ہے کہ جہاں ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کسی نہ کسی ایک بریک میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اس کے پاس آپ کے پاس بہت وقت ہوتا ہے۔ تو انسان نے عبادات کے ساتھ ساتھ ان کی لاجکس پہ بھی تو بات کرنی ہے نا، بالکل، کیوں نہیں، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور کیونکہ اسی لاجک کے ساتھ ہی تو آپ یعنی ایک نئے چینج سسٹم کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور جیسے آپ دیکھیں کتنا بڑا اخلاقی ڈسپلن ہے کہ جب روزے کی حالت میں ہو اور آپ کو کوئی گالی دے، برا بھلا کہے، تو آپ کہہ دیں انی صائمن۔ کتنا زبردست ڈسپلن ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور روزے میں جب ایک انسان زبان پہ کنٹرول کرنا سیکھ لیتا ہے، زبان کو ڈسپلنڈ کر لیتا ہے، تو روزے کے بعد یعنی 30 دنوں کے بعد کافی حد تک وہ ڈسپلنڈ ہو جاتا ہے۔ استاد روٹین میں خود بھی محسوس کرتی ہوں بہت ساری نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں لیکن نیکیوں کو ایسے کندھوں پہ بوجھ کی طرح اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ جیسے ایک مشن سے وابستہ کیا ہوا ہے اور ہم اللہ کی رضا کے لیے اس مشن کو سر انجام بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کچھ ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، کچھ کاموں کا بوجھ ہے، ہر کسی کے کندھے جھکے ہوئے ہیں، وہ انہی ذمہ داریوں کے بوجھ کو اٹھائے ایسے محسوس کر رہا ہے کہ اس میں اخلاق بھی متاثر ہو رہے ہیں، اس میں معاملات بھی متاثر ہو رہے ہیں، اس میں آپ کے رویے بھی متاثر ہو رہے ہیں، اس میں آپ کی لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن بھی متاثر ہو رہی ہے اور تعلقات بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ متاثر اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ریوائز نہیں کرتا، میں کوئی کام کیوں کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں، اور میں نے اس کام سے حاصل کیا کرنا ہے۔ تو فوکسڈ رہے نا، اگر انسان گول کو کلیرٹی کے ساتھ اپنائے تو پھر مشکل نہیں ہوتی۔ اخلاقی طور پہ انسان کیسے جو ہے وہ خوشگوار ہو سکتا ہے؟ کیا روزہ وہاں پر بھی ہیلپ کرتا ہے انسان کو؟ کیوں نہیں؟ وہاں تو زیادہ ایسا نہیں ہو جاتا بھوک کی وجہ سے اور زیادہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، بھوک کی وجہ سے اور زیادہ جو ہے وہ برداشت۔ ایک اور پہلو بھی ہے اگر غور کریں تو، بھوک کی ایک یعنی پیک یہ ہوتی ہے کہ جہاں انسان دوسرے کی بھوک کو محسوس کرنے لگتا ہے، اپنی بھوک کے ساتھ دوسرے کی بھوک کا خیال آنا شروع ہو جاتا ہے، اپنی پیاس کے ساتھ دوسرے کی پیاس کو بھی انسان محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انسان جب دیکھتا ہے کہ میرا درد اور دوسرے کا درد ایک ہے تو وہ ہمدردی بنے گا نا، ہمدردی بنے گا تو اس کے اندر۔ لیکن اگر وہ دیکھے گا تو بنے گا نا، وہ نہ بھی دیکھے تو وہ اس سے گزرتا ہے۔ اچھا، یعنی اس کے وہ گزرتے ہوئے اس کے اندر بہرحال ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے۔ لیکن اگر استاذہ انسان کی سوچ سیدھی ہوگی تو وہ اس چیز کو دیکھے گا، ورنہ پھر وہ سیلف پٹی کا شکار ہو جائے گا کہ میں بھوک سے ہوں، میں نے بہت مشقت کاٹی سارا دن، میں نے بہت سارے کام کیے، مجھے یہ پسند تھا، مجھے یہ ملنا چاہیے تھا۔ پھر بھی تربیت تو ضروری ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے متعلق ہو جائے۔ دیکھیں جی، تعلیم اور تربیت دونوں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں اور ایک ہی چیز ہے۔
علم دینا بہت ضروری، علم دینا بہت خوشخبری دینا بہت ضروری ہے، اور کسی چیز سے جس کا نیگیٹو امپیکٹ ہو، کوئی بری چیز ہے، اس سے وارن کرنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں جیسے چھوٹے بچے ہیں اور ان کے لیے اگر مختلف جگہ پر جو پلگز ہیں یا سوئچز جہاں لگانے ہیں، اگر اس کو باقاعدہ طور پر کور اپ نہ کیا جائے تو کوئی حادثہ رونما ہونے کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ میں دیکھتی ہوں ایسا ہوا کہ کل گیس چلی جاتی ہے اور گیس گئی تو اس وقت پہ چولہے پہ کوئی چیز تھی جس کو جاتے ہوئے میری ہیلپر تھی تو اس کو ذہن سے نکل گیا۔ صبح جو میں فجر کے لیے اٹھی ہوں گیس آئی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ کہ پورا گھر گیس سے بھرا ہوا ہے، اور یہ ہے کہ شور کی وجہ سے مجھے یہ فیل ہوا کہ میں جو ہے وہ جا کے دیکھوں کہ کیا ہو گیا، تو مجھے پتہ چلا کہ گیس کا چولہا کھلا رہ گیا۔ تو میں یعنی کنٹینیوسلی ہر تھوڑی دیر کے بعد میں وارن کرتی ہوں کہ دیکھیں چولہا ہر صورت بند کرنا، ایک ایک فرد کو پکڑ پکڑ کے سمجھا رہی ہوں، ڈورز کلوز کرنے ہیں، چولہا بند کرنا ہے، کہیں کوئی چیز اوپن نہ رہ جائے۔ تو دیکھیے زندگی میں یہ والی باتیں تو سمجھانی پڑتی ہیں، اور آپ اپنے گھروں میں نہیں دیکھتے، آپ گیٹ بند کرنا ہے، آپ نے دروازے بند کر کے رکھنے ہیں، آپ نے مچھروں سے بچاؤ کے لیے کیا کرنا ہے، مکھیوں سے بچاؤ کے لیے کیا کرنا ہے، آپ نے گھر میں کوئی اسمیل پھیل گئی ہے اس سے بچاؤ کے لیے کیا کرنا ہے، آپ کے گھر میں ڈسٹی ہو گیا تو اس کو صاف کرنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ لیکن کہیں بہت زیادہ بند کرتے کرتے ہم ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے تک پہنچنے کے راستے بھی بند نہیں کر بیٹھتے؟ کیسے؟ مطلب کنٹرولز حاصل کرتے کرتے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ انسان اتنا کانشیس ہو جاتا ہے۔ آج کل جیسے او سی ڈی کی بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ جی لوگوں کو بہت زیادہ او سی ڈی ہو رہا ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو جاتا استاذہ بند کرتے کرتے اور حفاظت کرتے کرتے انسان رشتوں کی حفاظت تو کرے، یہ ایک اور بات ہے، لیکن راستے ہی بند کر بیٹھے؟ کس چیز کا راستہ بند کر بیٹھے؟ مثال کے طور پر آپ ہر وقت کانشیس ہیں کہ اس چیز کو بھی آپ نے جیسے بھی ذکر کیا کہ چولہے بند کر دو، دروازے بند کر دو، کھڑکیاں بند کر دو، چیزیں بند کر دو، اپنی سوچ تو نہیں بند کر جاتے لوگ ایسے ہی کرتے ہوئے؟ مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، اس چیز سے او سی ڈی نہیں ہوتی۔ او سی ڈی کے پیچھے تو بہت ساری اور چیزیں، اور وہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے۔ بنیادی طور پر آپ کے کھانے اور آپ کی مصروفیات اور آپ کی زندگی کا جو سارا پیٹرن ہے اس کی وجہ سے لوگ زیادہ انگزائٹی میں جا رہے ہیں، اور بہت ساری یعنی ان کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، تو اس میں ہمارے لائف سٹائل کا بہت زیادہ دخل ہے، اور روزہ لائف سٹائل ہی کو تو بدلتا ہے۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ اگر روزے کی حکمت کو سمجھ لیں تو کافی حد تک او سی ڈی کا بھی علاج ہو جاتا ہے روزے سے، الحمدللہ۔ یعنی آپ کے اندر جب سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، تو نیچرلی آپ کی جو اثر آپ کی روح پہ پڑ رہا ہے وہ اثر آپ کی باڈی پہ بھی آتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ آپ کے روزہ محض یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ روزے میں صرف انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کی باڈی بھی جو پورے طریقے سے ڈسپلنڈ ہو رہی ہوتی ہے، اور باڈی کے اندر بھی صحت کے آثار پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں ترتیب کے ساتھ۔ اسی طرح آپ کی سوچ ڈسپلنڈ ہوتی ہے، اسی طرح سے آپ کی روح ڈسپلنڈ ہوتی ہے، آپ کا اخلاق ڈسپلنڈ ہوتا ہے، اور آپ ایک بہتر انسان بن سکتے ہو، آپ کے ریلیشنز ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، آپ یعنی ایک بدلے ہوئے انسان بھی بن جاتے ہیں، ماحول بھی بدل جاتا ہے الحمدللہ۔ لیکن ایجوکیشن بہت ضروری ہے، ایجوکیٹ کرنا اور ایجوکیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اخلاقی طور پہ انسان کو روزہ کیسے ڈسپلنڈ کرتا ہے؟ ہم فائزہ آج تیسری بار اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں الحمدللہ، کہ دیکھیے اصل چیز یہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال کھانے پینے کو کیوں چھڑوایا؟ کیونکہ انسان اس کو ریئلائز کرتا ہے، اس کو ضرورت پڑتی ہے، اس کی بیسک نیسیسٹی ہے۔ اب حلال چھوڑا ہے، حالانکہ حلال اللہ تعالیٰ نے تو نہیں چھڑوانا۔ تو دیکھیں زندگی میں یا کچھ چیزیں حلال ہیں یا حرام ہیں، اور آپ اگر دینی نقطہ نظر سے نہ دیکھیں تو تب بھی کچھ چیزیں انسان کو نفع دیتی ہیں، کچھ نقصان دیتی ہیں۔ دینی اعتبار سے دیکھیں تو وہ تمام چیزیں جو انسان کے لیے نفع مند ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں حلال قرار دی، اور جو انسان کے لیے ہر اعتبار سے
اس کے جسم کے لیے، اس کی عقل، اس کی روح کے لیے نقصان دہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر پابندی عائد کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حرام تو حرام ہے نا، پروہیبٹڈ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال کو چھڑوایا صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک۔ اب حلال کو چھڑوانے کے بعد ڈیمانڈ کیا کی ہے کہ دیکھو مجھے تم سے کھانا پینا تو نہیں چھڑوانا، مجھے تو اصل میں برائی چھڑوانی ہے۔ تو ایک چیز کو چھڑوا کے یہ ریئلائز کروایا کہ آپ میرے حکم کے پابند ہو، آپ میرے حکم سے وہ چیزیں بھی چھوڑ سکتے ہو جو آپ کی بیسک نیڈز ہیں، یعنی حلال کے ذریعے سے حرام کو چھوڑنے کی تربیت دی۔ بیسک نیڈ کو چھڑوا کے اللہ تعالیٰ ریئلائز کرواتے کہ اپنی تو آپ بنیادی ضروریات بھی میرے کہنے سے چھوڑ دیتے ہو، تو یہ تو آپ کی بنیادی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ کا برا اخلاق، آپ کی مثال کے طور پر بے حیائی کا کام ہے، مثال کے طور پر غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، یا اسی طرح سے خیانت ہے، یا کوئی بھی ایسا کام جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا ہے، تو وہ یعنی جو پروہیبٹڈ ہے، جو گناہ ہے، ان کو چھوڑنا پھر انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اصل بات تو سمجھ گیا نا، مائنڈ سیٹ پریپیئر ہو جاتا ہے تو انسان کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ خیر۔ استاد صاحب، ایک چیز جیسے ہم ڈسپلن ہونے پہ بات کریں کہ روزہ انسان کو ڈسپلن ہونا سکھاتا ہے، اب ہماری روٹین بہت بدل گئی ہے۔ نارملی گھروں میں لوگ جو ہے وہ ساری رات جاگتے ہیں، صبح کے وقت میں جا کے سوتے ہیں، تو نیند کو مطلب یہ ویسے تو قیام اللیل کے دن ہے، اور اپنی نیند توڑ کے اٹھنا اور دوبارہ اللہ کے حضور کھڑے ہونا، اس پہ بھی ہم نے بہت بات کی۔ پھر سحری کے لیے ایک دفعہ پھر اٹھنا ہوتا ہے، پھر سحری کے بعد دوبارہ سونے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو کس طرح سے نیند کو کیسے ڈسپلن کریں اپنے اورس کو، یا جن لوگوں کو عادت ہے رات کو جاگنے کی، کیونکہ یہ بھی تو پھر ایک بعد از رمضان پھر یہ بھی بڑی مشکل ہو رہی ہوتی ہے اس روٹین کو دوبارہ مینٹین کرنا۔ اصل میں ہر چیز اعتدال کے ساتھ ہی ٹھیک ہے۔ ساری رات جاگنے کی بجائے اگر اس پروگرام کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیں، جیسے فرض کریں کہ آج یعنی ہم روزوں میں دیکھتے ہیں کہ سحر و افطار کے جو اوقات ہیں، سحری کا جو وقت ہے، یعنی اس کے بعد بھی انسان کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے۔ ادھر سے افطار کے بعد آپ جب تراویح پڑھتے ہیں تو تراویح کے بعد بڑا اچھا ٹائم ہے، بہت اچھا ٹائم ہے، بالکل پراپر نیند آپ لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد مزید نیند کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ تھک جاتے ہیں تو آپ دن میں کسی وقت بھی آرام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر آپ ریسٹرکٹ کر لیں کہ اس کے بعد آپ نے آپس کی باتوں میں مصروف نہیں ہونا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سخت ناپسند کیا کہ عشاء کی نماز کے بعد باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں، لیکن آپ ایک دفعہ باتوں کا سلسلہ جاری رکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد تو پھر کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں اچھا اب 1 بج گیا، اب 2 بج گئے، اب تو سحری کا وقت ہونے والا، تھوڑا سا اور جاگ لیں، اور یوں آپ اپنی لائف کو جو ہے خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر اسے اسٹڈی کرنا چاہیں تو ضرور اسٹڈی کریں، دیکھیں کہ جو رات کی نیند کو چھوڑتے ہیں ان کی صحت پر اور ان کی سائیکی پر کتنے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور آپ کے سلیپ سائیکلز ہیں نا، تو جو ڈیپ سلیپ کا ٹائم ہے، اگر آپ اس میں نہیں سوتے تو آپ کتنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ ہیلدی لائف گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے سلیپ آورز کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور مجھے لگتا ہے معاشرتی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں اور معاشی اعتبار سے بھی دیکھیں تو ہر اسٹیٹ ریسپانسبل ہے کہ وہ یعنی لوگوں کی ضروریات کا اہتمام کرے۔ جیسے بجلی ہماری بڑی نیڈ بن گئی نا، ہم بجلی کے بغیر اپنے معاملات کو نہیں لے کے چل سکتے۔ تو آپ دیکھیں کہ مغرب کے بعد اگر مارکیٹس میں آمد و رفت نہ رہے تو آپ کا مغرب کے بعد سے لے کے جو جس وقت تک مالز کھلے رہتے ہیں 4 سے 5-6 گھنٹے زیادہ بن جاتے ہیں، جی اس سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں۔ اگر اتنے گھنٹے آپ کی بجلی کنزیوم ہو رہے پورے ملک میں تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ضیاع ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ میں تو اسے یہ نہیں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف نقصان ہے۔ جو کام آپ دن میں کر سکتے ہیں اسے رات میں کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو کام کے لیے بنایا، رات کو آرام کے لیے۔ تو آپ دیکھیں ان ممالک میں جن کو سارے لوگ فالو کرتے پھرتے ہیں کہ ان ممالک میں لائٹ ٹائم سے زیادہ استفادہ کیا جاتا ہے، جس میں سورج کی روشنی ہوتی ہے، اور وہ اپنی ساری مصروفیات کو اسی کے گرد گھماتے ہیں، تو نفع میں
اور یہاں پہ قومی اعتبار سے بھی ہم نقصان اٹھاتے ہیں، صحت کے اعتبار سے نقصان اٹھاتے ہیں، لوگ بیمار زیادہ ہوتے ہیں، لوگوں کے اخراجات بڑھتے ہیں، اور قومی ضروریات کو، سب لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اگر ملکی اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں زیادہ کچھ اس پہ کنزیوم کرنا پڑتا ہے. تو آخر سلیپ کو کسی دائرے میں تو رکھنا چاہیے، کسی لمٹ میں تو رکھنا چاہیے. تو اللہ کی لمٹ، اللہ کی حد سب سے خوبصورت ہے کہ دن کام کے لیے ہے، رات آرام کے لیے. ڈسپلنڈ ہو جائے تو بہت زیادہ جو ہے وہ فائنینشلی بھی بہت فائدہ ہو، اور معاشرتی اعتبار سے بھی اور اخلاقی اعتبار سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہو. جزاک اللہ خیر استاذہ، ایک دفعہ پھر ہمیں اس موضوع کے اوپر گائیڈ لائن دینے کے لیے. انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان یہ موقع دیں کہ ہم اپنے اوقات کار کو اور زندگی کے ہر معاملے کو ڈسپلن کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.